26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اس آدمی سے جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، من لا یستجیب لہ، جو جواب نہیں دیتا اس کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم، اور وہ ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہے۔ گزشتہ آیات میں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ کوئی عقلی یا نقلی دلیل لے کر آؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اسی طرح فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ تو صحیح تم اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود بناتے ہو، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور آج کی آیت میں فرمایا چونکہ ان کے پاس دلیل کوئی تھی نہیں، آج کی آیت میں بھی انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے دروں پہ جھکتے ہیں۔ اس بندے کے بارے میں فرمایا وہ بدترین گمراہ آدمی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہے، حاجت روا کہے، دستگیر کہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ پکارتے رہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اور یہ ان کو قیامت تک کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے، چونکہ مکہ کے مشرک تو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے خدا بناتے تھے، بھلے وہ کہاں جواب دے سکتے ہیں، وہ ان کی پکار اور دعاؤں سے قرآن کہتا ہے بے خبر ہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں یہ کیا پوجا پاٹ ہے، دنیا میں بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے قیامت تک، اور قیامت کے دن وہ معبود ان عابدوں کے بھی دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ نہ دنیا میں یہ کام آئے نہ آخرت میں کام آئے، اس لیے اللہ کے در کو نہ چھوڑو، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کرو، نہ مالی نہ قولی، کوئی بھی عبادت ہے، عبادت حق صرف اللہ کا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا اے عیسیٰ تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگوں میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے، میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا؟ اللہ میں نے تو صرف تیری توحید کی دعوت دی تھی لوگوں کو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ فرشتے بھی قیامت کے دن انکار کر بیٹھیں گے، اللہ کے ولی بھی انکار کر بیٹھیں گے، اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں۔ تو جن جن کو پکارا جاتا تھا دنیا کے اندر وہ سارے انکار کر بیٹھیں گے اللہ کی عدالت میں۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس آدمی سے
جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ من لا یستجیب لہ، جو جواب نہیں دیتا اسے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کوئی جواب نہیں دے گا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، قیامت کا منظر بیان کیا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ہوں گے وہ ان کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے ان کی بندگی کا انکار کرنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح، قال الذین کفروا، کافروں نے کہا، للحق، قرآن کے بارے میں، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ اللہ فرماتے ان لوگوں کا دنیا کے اندر حال یہ تھا، جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، کافر اور مشرک لوگ قرآن کے بارے میں کہتے تھے ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ فرمایا جب کفار کے سامنے ہماری بالکل روشن آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ ان کے اثر کے اعتبار سے کہتے تھے، چونکہ قرآن تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، جو کافر بھی سنتا، کافر کے دل کو قرآن لگتا تھا، وہ کہتے تھے یہ تو ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اللہ فرماتے ان بدبختوں نے اس سے بھی بری بات قرآن کے بارے میں کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، قرآن کو محمد الرسول اللہ نے خود گڑھ لیا ہے، قرآن کو خود بنا کر معاذ اللہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس کے مرتکب کو کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ فرمایا اگر تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بنا لیا ہے اور اللہ پر لگا دیا، محمد الرسول اللہ نے خود بنایا، اللہ کے ذمے معاذ اللہ لگا دیا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں چلو آپ کے کہنے کے مطابق کہ قرآن نبی پاک نے بنایا ہے تو پھر عذاب بھی تو مجھ پر ہی ہوگا، اور اگر میں سچا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ جانتے ہیں، تو پھر سوچو تم حشر کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہو کہ قرآن نبی نے بنا لیا، اور فرمایا لوگوں میں تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون بندہ صحیح ہے اور کون غلط ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
قل فرما دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، فلا تملکون، بس تم مالک نہیں ہو، لی من اللہ شیئا، میرے معاملے میں اللہ کے سامنے کسی چیز کے۔ اے کافرو، تم مجھ محمد پر اگر الزام لگاتے ہو قرآن بنانے کا، اور اگر میں نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا، مجھے پھر اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وَأَعْلَمُ، وہ اللہ خوب جانتے ہیں، بما تفیضون فی، ان باتوں کو جس میں مشغول ہوتے ہو تم۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مشرکین غلط راستے پہ ہیں، نبی پاک پر الزام لگاتے ہیں قرآن بنانے کا، تو ان کافروں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ آیت کے آخری حصے میں اس بات کا جواب دیا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے تاکہ بندہ باز آ جائے برائی سے، اللہ فوراً نہیں پکڑتے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ہے، اللہ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں دنیا میں، شاید کہ بندہ میرے سیدھے راستے پہ آ جائے، اس لیے اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ ما کنت بدعا، نہیں ہوں میں کوئی نیا، من الرسل، رسولوں میں سے۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کہ جو میرے ساتھ کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح ڈرانے والا۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ میرا نبی ان لوگوں کو کہہ دو جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے، نبی آئے، کہ جس کی وجہ سے تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی نئی چیز لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ پہلی بھی کتابیں اللہ کی آئیں، اللہ کے صحیفے بھی اللہ نے انبیاء پر بھیجے۔ فرمایا میں کوئی نیا نبی نہیں، ما کنت بدعا من الرسل، کہ جس کے بارے میں تم عجیب تمہیں لگ رہا ہے وہی پہلے انبیاء کی جو دعوت تھی میری بھی وہی دعوت ہے۔ جو نبیوں پر اللہ کی کتابیں اور صحیفے آئے، میرے پاس بھی قرآن ہے، اس لیے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، فرمایا کہ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم مجھے نہیں مانو گے، میری دعوت کا کیا انجام ہوگا، اور فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں مجھے اللہ کی طرف سے ان اتبع الا ما یوحی، میں تو اس بات کا پابند ہوں اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے بس میں آپ کے سامنے وہ کھول کر بیان کر دوں، میری ذمہ داری صرف اتنی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور فرمایا میں تو لوگوں کو واضح ڈرانے والا بن کے آیا، میں تو لوگوں کو برے کام کرو گے سمجھانے کے لیے آیا، ڈرانے کے لیے آیا جہنم کی آگ سے، آخرت سے ڈرانے کے لیے آیا کہ دنیا میں کچھ کر کے چلے جاؤ تاکہ آخرت کا انجام اچھا ہو جائے۔ وما انا الا نذیر مبین،
نہیں میں مگر واضح ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی